السلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے نصف یعنی 15 شعبان کی رات انتہائی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، جسے شب برات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو بخشش اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور آج شب برات کی فضیلت اور اسی سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا واقعہ بھی آپ سبھی کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ آج کی رات کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ آپ سب احباب کو بخوبی ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ رات حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ دوستو، شب برات کی مزید تفصیلات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شیئر کرتے چلیں۔ بیان ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند آیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے عرض کی، بے شک۔ اتنے میں پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے، جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کے میوے وہ بزرگ کھایا کرتے تھے۔ آپ نے بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزر گئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی، میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا، تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سال عبادت کرنے سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی برکتیں۔ شب برات کی فضیلت اور برکتوں کے حوالے سے یہ جو واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، اس کا حوالہ بھی سن لیں۔ نزہۃ المجالس، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 132۔ تو دوستو، اسلام میں شب برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور ہمیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ بیزی کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے۔ یہ رات شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات نیک عمل کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات یا چھٹکارا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو، اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات ہے، اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔
نوافل میں مشغول ہوا جائے اور روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان، رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معافی دوں، یا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں۔ اور یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب کو ہر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے بستر پر نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس طرح بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیت کی حامل ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارک کو اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر جاندار چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا بندوں کی عمر کا فیصلہ، بندوں کے رزق کا فیصلہ، بندوں کے مصائب و الام، خیر و شر، رنج و غم، ذلت و رفعت اور دیگر تمام افعال اس شب مبارک میں ملائکہ کو بتلائے جاتے ہیں جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانی کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی نجات ہوتی ہے، اور یہ رات ریاضت احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ تو دوستو، یہ شب ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کر کے اپنے سنگ آلودہ دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔